الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے زرعی پیداوار کی زکوٰۃ، یعنی گلے اور پھلوں کی زکوٰۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور ہم نے تمہارے لیے زمین سے جن چیزوں کو نکالا ہے ان میں سے خرچ کرو۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ زمینی پیداوار مثلاً گیہوں، جو، چاول اور اسی طرح سے پھل، کھجور، زیتون وغیرہ میں زکوٰۃ فرض ہے۔ زرعی پیداوار کا نصاب کیا ہے؟ کتنا پہنچ جائے، کتنا وزن ہو تو اس میں زکوٰۃ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے، امام مسلم نے روایت کیا ہے، لیس فی حب ولا تمر صدقہ حتی یبلغ 5 اوسق، یعنی گلے میں، دانے میں اور کھجور میں صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ 5 وسق پہنچ جائے۔ اور 1 وسق میں 60 سا ہوتا ہے، تو 5 وسق میں 300 سا ہوئے۔ 5 وسق کی مقدار موجودہ حساب کے اعتبار سے 653 کلو گرام بنتی ہے، اور بعض علماء کے نزدیک 630 کلو گرام بنتی ہے، اور بعض لوگ 612 بھی کہتے ہیں۔ یعنی کسی کے پاس غلہ یعنی گیہوں، جو، چاول وغیرہ اس وزن کو پہنچ جائے 630 یا 612 یا 653، تو احتیاط یہی ہے کہ آدمی کم والا دیکھے، یعنی 612 پہنچ گئی، اس کا وزن 612 ہو رہا ہے، تو اس میں سے وہ زکوٰۃ نکال دے۔ اس کے زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فیما سقت السماء والعیون او کان ثریا العشر وما سقی بالنضح نصف العشر۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، جس کو بارش اور چشموں کے پانی نے سیراب کیا ہو، یا وہ خود بخود زمینی پانی سے سیراب ہوا ہو، اس میں 10واں حصہ ہے۔ یعنی زمین اس کی تر رہتی ہے، ندی کے قریب ہے، وہ پانی زمین خود ہی پانی کھینچ لیتی ہے، تو اس میں 10واں حصہ ہے۔ یعنی 10واں حصہ کا مطلب 10% ہے۔ اور جس کو آلات کے ذریعے یا محنت کر کے سیراب کیا گیا ہو، اس میں 20واں حصہ ہے، یعنی 5% ہے، 5% دیا جائے گا۔ اور دونوں سے مشترک ہو تو 7.5%، یعنی اس میں 2.5% نہیں ہے۔ اس میں اگر چشموں سے ہو رہی ہے، بارش کے پانی سے ہو رہی ہے، خود بخود زمین پانی لے رہی ہے، سیراب ہو رہی ہے، تو اس میں 10% ہے۔ اور اگر آپ پیسہ لگا کر کے مشینوں سے حاصل کر رہے ہیں تو اس میں 5% ہے، اور دونوں کے مشترک سے ہو تو 7.5%۔ اس لیے، اور اس کا دینے کا طریقہ کیا ہے، کب دیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو۔ یعنی اس کی زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب آپ کاٹیں گے، یعنی اس میں سال پورا ہونا نہیں ہے۔ جس دن آپ کی کھیتی کٹے گی، جس دن آپ گیہوں، گلے وغیرہ کاٹیں گے، تو اس کی کٹائی کے دن اس کو ادا کریں گے، اس کو صاف کر کے غریبوں میں جو مصارف زکوٰۃ ہیں اس میں ان کو دیا جائے گا۔ اسی طرح سے پھل وغیرہ ہیں، جیسے کھجور ہے،
اس میں ایک شرط یہ ہے کہ جو پھل زکوٰۃ میں نکالا جائے گا اس کا وزن کیا جا رہا ہو، ذخیرہ کیا جا رہا ہو. ہر پھل نہیں دیا جا ہر پھل اس میں شامل نہیں ہے. وہ پھل شامل ہے جس کا ناپ کیا جاتا ہو، وزن کیا جا رہا ہو اور اس کو ذخیرہ اندوزی کیا جاتا ہو، زیادہ دنوں تک اس کو رکھا جاتا ہو اور خراب نہ ہوتا ہو، فاسد نہ ہوتا ہو. تو ایسے پھلوں میں بھی زکوٰۃ ہے اور وہ 5 وسق کو پہنچ جائیں، 5 وسق کو پہنچ جائے، پھل بھی 5 وسق کو پہنچ جائیں تو اس میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. یعنی 5 وسق کا مطلب یہی ہے کہ بعض علماء کے نزدیک 653 ہے اور بعض لوگوں کے نزدیک 630 ہے اور بعض لوگ 612 بھی کہتے ہیں. تو احتیاط میں 612 رکھ لیں. 612 کلو ہو گیا تو آپ اس کو یعنی اتنا وزن ہو رہا ہے تو کٹائی والے دن اس کی زکوٰۃ نکال دیں. سبزیوں وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے اس لیے کہ اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس کا وزن بھی عام طور سے لوگ نہیں کرتے ہیں. تو سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر یہ سبزیاں تجارت کی غرض سے ہوں تو جو تجارت میں پیسہ حاصل ہو رہا ہے اور اس پر 1 سال گزر جائے اور نصاب کو پہنچ جائے تو 2.5% ادا کرنا ہوگا. یعنی یہ تجارتی سامان کی طرح سے ہو جائے گا. تو یہ چند باتیں تھیں فصلوں کے تعلق سے، پھلوں کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسائل سمجھ کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.